وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانصرف الإنسان إلى بيضة فأخرج منها بيضة حمرة فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس أصحابه فقال أيكم فجاء هذه فقال رجل من القوم أنا أصبت لها بيتا فقال اسكتوا. رواه أحمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کے ساتھ مسند احمد کے اندر ایسے لائے. حضرت عبد الرحمن ابن عبد اللہ کے باپ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سفر میں تھے. جیسے کہ ایسا پڑھا تھا نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے پڑھا تھا ایک جھاڑی تھی. سیدہ کے بارے میں کچھ ساری ٹھیک ہے کافی جھاڑی تھی. ایک آدمی جو ہے لشکر کا جھاڑی میں گیا. گاڑی میں دیکھا ایک لال سیڑھی میں گھونسلے بنا رکھے اور اس کے اندر بڑے خوبصورت انڈے رکھے ہوئے. وہ انڈے نکالنا ہے. جب وہ لال سیڑھی آئی چندول آئی تو دیکھا گھونسلے میں انڈے ہیں نہیں. سمجھ گئی اس لیے کہ جانوروں کے اندر بھی مفید اور مضر کی تقسیم ہے. سمجھ گئی یہ لوگ جو یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں میں سے کسی نے میرا انڈر لے لیا آئی اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر پھڑپڑا تاکہ یہ تو پھل آئی وہ پھڑپڑانے لگی اور کبھی صحابہ کرام کے سروں کے اوپر پھڑپڑا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی چڑیا کی بے قراری دیکھی تو اس کی بے قراری دیکھ کر آپ بے قرار ہو گئے. کیسا نبی کسی بدبخت نے تو کہا ہے کہ نبی کہہ رہے اس بدبختی کے اوپر جتنا حاصل کیا جائے گا. چڑیا کی بے قراری دیکھی تو ہمارے پیارے نبی کا دل بے قرار ہو گیا. فرمایا ایشکم فجاء بھی. ارے بھائی اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کا دل کس نے دکھایا بتائیے. چڑیا کا دل دکھ جائے تو نبی کا دل دکھ جائے. رحمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے دل میں انسانیت کا بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات کا رسول کی طرح فقال ایشکم فجاء بھی. فرمایا تم میں سے کس نے اس چھوٹے سے پرندے کا دل دکھایا ہے. فجاء دل دکھانا تکلیف پہنچانا. ایک آدمی کھڑا ہو فقال رجل من القوم. ایک آدمی کھڑا ہو کہا کہ رسول اللہ سب کچھ بریدا اور کے انڈے نکالا ہے. شاید اسی وجہ سے وہ جہاں اڑ رہی ہے اور پھڑپڑا رہی ہے اور اپنا گنگناہ ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکض. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکض. ایک کر کے وہی انڈے کو رکھا تاکہ اس چھوٹے سے پرندے کا جو دل بے قرار ہے اس کی بے قراری ختم. اندازہ لگے کہ جو نبی ایک پرندے کی بے قراری سے بے قرار ہو جائے حکمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے. چلیے دو آیتیں کریمہ پڑھ لیتے ہیں. پہلی آیت لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ہمارے درمیان مجھے یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اس کا دل دکھتا ہے. کاٹا چوبے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں تک ہمارے فکر میں ہے. کسی صحابی کو تکلیف ہو کاٹا چوبے اس کو تو نبی کا دل محسوس کرے اندازہ لگائیے اس کی رحمت کا کتنا رحیم ہوگا ہمارا نبی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحیم فرمائی تو اپنے نبی کی صفت سے رحیم کی. یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے رحیم ہے تو اللہ کی صفت جو صفت اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی صفت اپنے نبی کے لیے استعمال کرنا اس کو توبہ کیا ہے. اور سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی تمام چیزوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. کسی مخلوق کو پریشان آپ دیکھ لیں آپ بھی پریشان. انسان کتا بلی بکری پرندہ پرندے چھوٹی ایک مخلوق پرندے چیونٹی دلیل فرشتہ وان سعید المسیبی وابی سلامہ کا ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاصت نملة نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل فسحرقت
فأوحى الله إليه أن فرقت نملة أحرقت أمة من الأمم تتبع الله. رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير. حضرت امام بخاری کو کتاب الجہاد والسیر بنایا. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی زمانے میں ایک نبی کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک اینٹ تھا. وہ جہاں چونٹیاں رہتی ہیں کا پورا دریا ہوتا ہے، گاؤں ہوتا ہے، جس کو اینٹ ہی کہتے ہیں انگلش. اب ساری چونٹیاں وہاں تھی، اچانک ان کا پیر وہاں پڑ گیا، ایک چونٹی نے کاٹ دیا. کیوں نے کاٹ دیا؟ دیکھا تو پوری قریت النمل ہے، چونٹیوں کی پوری بستی ہے. اس سے نے آ کر کے کہا چلا وہ کوئی اینٹی میں. تو ہمارا جو قریت النمل، نبی نے حکم دیا، نبی کے متبعین نے آگ لگا دی اور پوری اینٹ ہل جل کر کے خاکستر ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی رضا پسند اور کہیں اب ہم اللہ نے ان کی طرف وہی کی اور کہا ہمارا کام کر پہ ہمارا سب کا نم لگ ایک چونٹی نے کہا تم نے تو پوری ایک امت چلا دی، ایسی امت کا تصویر بڑا پیارا ملتا ہے، بڑا پیارا ملتا ہے. بتایا گیا کہ جرم جو کرے سزا اسی کو دی جائے. یہ کیا کہ جرم ایک کرے سزا سب کو ملے، جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے، یہ کڑی کا انصاف نہیں ہے. اگر سزا دینا ہی تھا تو جس چیزی نے کاٹا تھا سزا اس کو دیتے، سزا اسی کو دیتے. کاٹا کسی نے اور سزا سب کو دی گئی تو استدلال یہ کیا جا سکتا ہے کہ مجرم کو قرار لا کر سزا دی جائے. اگر سچ مچ کوئی ٹیررسٹ ہے سزا دی جائے. لیکن یہ ساری انصاف نہیں کہ کرے کوئی بھلے کوئی. منع کیا گیا کہ جس چونٹی نے کاٹا تھا سزا اس گوٹے سے. یہ کیا تکلیف بھی کسی نے، جرم کیا کسی نے، سزا سب کو دی گئی. اور دوسرے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف انسان ہی اللہ کی تصویر نہیں کرتا، جن ہی اللہ کی تصویر نہیں کرتے، بلکہ کائنات کی ہر شے جاندار ہے سب اللہ کی تصویر نہیں کرتا. بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معلوم کیا چونٹی اللہ کی تصویر نہیں کرتی؟ بتائیے بایولوجی مقام پر پہنچی ہے، بایولوجی مقام پر پہنچی ہے. حرف کا ہم تو جب پڑھائی شروع کرتے تو کہاں سے شروع کرتے؟ اور نبی کی پڑھائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ معلوم ہے بایولوجی کی سب سے مشکل مطلب شروع ہوتی ہے. انسان کو ہم نے الگ سے پیدا کیا ہے. ہم آپ کی پڑھائی شروع کرتے ہیں اور نبی کی پڑھائی بایولوجی کی سب سے مشکل مسئلے سے شروع ہوتی ہے. یہ فرق ہوتا ہے عام آدمی میں اور ایک نبی کی تعلیم میں. ایک چونٹی نے کاٹا اور سزا اس طرح دی گئی کہ پوری اینٹ ہی جلا دی گئی. جہاں تک جلانے کا معاملہ ہے اب تو یہ عام بات بن گئی. بستیوں میں آگ لگا دیجیے، انسان کو زندہ جلا دیجیے، انسان کی اجازت نہیں دیتا. نہیں وہاں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكل الخروج إني أمرتكم أن تهلكوا فلانا وفلانا وإن النار لا يحكم بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير. حضرت امام بخاری سے کتاب الجہاد والسیر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک لشکر میں جانے کی اجازت روانگی کا حکم دیا. ابھی لشکر روانہ نہیں ہوا تھا. آپ نے فرمایا دیکھو دو آدمی ایسے ہیں ان کے چڑھائی اتنے ہیں کہ اگر ملے تو ہاتھ میں جلا دیں. جو بجٹ کوئی فلاں کو کیا تو احرقو ہوا بالنار. یہ دو آدمی ایسے ہیں ان کی چڑھائی ایسے ہیں کہ ان کو اگر پانا تو آگ میں جلا دینا. احرقو ہوا بالنار، دونوں کو آگ میں جلا دینا. راوی کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ نکلنے لگے خروج، جب ہم لوگ نکلنے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دیکھے ایک مجرم کے تھے اور وہ بھی زبردست مجرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد بات
تو اسے آگ میں جلا دینا، ان دونوں کو آگ میں جلا دینا، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہت بڑے مجرم. لیکن ان مجرموں سے صحیح رحمت دیکھیے، آپ نے سنا اچھا پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ دو ملیں تو ان کو آگ میں جلا دینا. ایسا کرو فلاں کو فلاں، میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں کو آگ میں جلا دینا. آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، میں آگ کا عذاب کسی کو بھائی وہ جب تم اگر وہ تمہیں مل جائے دونوں کو قتل کر دیں. اتنے بڑے مجرموں کو جلانے کی اجازت نہیں دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب صرف اللہ دے سکتا ہے، صرف اللہ کو یہ کیا ہے. اللہ سے کہا بندے کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو زندہ جلائے. یہ اسلام میں رحم کرتے ہیں. یہاں تو زندہ جلا دینے ایک عام بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، بندے کو اجازت نہیں ہے. شروع کتنا ہی شدید سنا آگ کا عذاب نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں تعصب رواداری نہیں ہے. وہ غیر مسلموں کے تئیں اپنے دلوں میں سینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. ان کے تعلق سے جذبہ رحم اپنے دلوں میں وہ نہیں رکھتے. یہ تصور پکا غلط ہے. بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے تئیں جذبہ رحم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. اسلام اس کے بارے میں کیا تصور رحم پیش کرتا ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھیں. حدیث اس طرح وعن شریف بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاری کی کتاب توحید. حضرت امام بخاری حدیث پاک میں کتاب توحید میں ہے. راوی حضرت جریر بن عبد الله، حضرت جریر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد عالی ہے کہ اللہ ایسے آدمی کے اوپر رحم نہیں کرتا. جملہ دیکھیے، لا یرحم اللہ، اللہ رحم نہیں کرتا، من ایسے تمام آدمیوں کے اوپر، ایسے آدمی کے اوپر، لا یرحم الناس جو انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتے. یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان کے اوپر رحم کرے. نہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر مذہب کے ماننے والے کے تئیں اپنے دل میں جذبہ رحم رکھیں. یہ حدیث بات بتا رہی ہے کہ اسلام تعصب کی اجازت نہیں دیتا کسی بھی مذہب کو کرے. یہ حدیث بات بخاری کی لکھی ہے، روایت جلال کی. اسی مفہوم کی ایک اور حدیث کی اس بحث پر حدیث وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. رواه الترمذي في كتاب البر والصلة والادب. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر والصلة والادب کے ترمذی شریف میں لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر کی آپ میں فاتح مصر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراحمون یرحمهم الرحمن، جن کے دلوں میں جذبہ رحم ہے، جو اپنے ذہنوں میں رحم کا تصور رکھتے ہیں، اللہ انہیں کے اوپر رحم کرتا ہے. الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں کے اوپر ہی اللہ رحم کرتا ہے. جو لوگ اپنے دلوں میں جذبہ رحم نہیں رکھتے، اپنے ذہنوں میں تصور رحم نہیں رکھتے، اللہ ان کے اوپر رحم نہیں کرتا. انہی لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے جو اپنے دلوں میں جذبہ رحم رکھتا ہے، ذہنوں میں تصور رحم رکھتے ہیں. دوسرا اشارہ ارحموا من فی الارض، یہاں تو عموم ہے. زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سب کے اوپر رحم کرو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا، سب لوگ رحم کے مستحق ہیں. اسلام کا سینہ، قرآن کا سینہ، حدیث پاک کا سینہ، صحابہ کرام کا سینہ کس قدر بڑا ہے اندازہ لگائیے گا اس حدیث پاک سے. ارحموا من فی الارض، زمین پر جو لوگ بھی ہیں سب کے اوپر رحم کرو. تو
یرحمکم من فی السماء، تو زمین والوں پر تم رحم کرو گے تو آسمان والا تمہارے پر رحم کرے گا۔ کسی نے شاید کسی ٹکڑے کا ترجمہ کیا ہے کہ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش عظیم پر۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تیسرا ٹکڑا الرحم شجنۃ من الرحمن، شجنا جانتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریمیفیکیشن، تشعر کو مطلب جانتے ہیں؟ ایک ڈال ادھر نکلے، ایک شاخ ادھر نکلے، ایک شاخ ادھر نکلے، دیٹ از کالڈ ریمیفیکیشن، تشعر۔ تو الرحیم شجنۃ من الرحمن، یہ رحیم جو ہے یہ رحمان سے مشتق ہے، یہ رحمان کی ایک ڈالی ہے، وہاں سے نکلی، وہاں کے سیکھنا ہے، وہاں کا ریمیفیکیشن ہے۔ تو رحمان رحم کا ریمیفیکیشن، رحمان کا ریمیفیکیشن ہے، رحمان سے نکلا ہوا ہے، اندر پڑ گئی، رحمان سے رحم نکلا ہوا ہے۔ فمن وصلہ، تو جو رحم کو جوڑے گا، وصلہ اللہ، تو اللہ اسے جوڑ دے گا۔ ومن قطعہ، جو رحم کو کاٹے گا، قطعہ اللہ، اللہ اسے کاٹ دے گا۔ بتائیے دوسرے ٹکڑے میں تو کہا گیا کہ انسان کیسا بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، زمین پر رہنا ہے رحم کا، اور رحم کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا گیا کہ رحمان سے نکلی ہوئی چیز جو اس کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، اور جو اس کو کاٹ دے گا اللہ اسے کاٹ دے گا۔ حدیث اتنا بڑی چیز ہے، قتل کرنا، کسی کے کہیں بغض رکھنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ تو بہت عجیب چیز ہے۔ ایک حدیث پاک ذہن میں رکھ لیں تو آپ بڑا عجیب لگے گا، بات کی بھی اجازت نہیں، کو آگے بتائیے حدیث بات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی پیاری حدیث ہے، آج آپ سے لے کر جاؤں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم قال وعليكم، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إياك والعنف أو الفحش، قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمع ما قلت، رددت عليه فاستجابوا لي فيه ولا استجابوا لهم فيه۔ رواه البخاری کی کتاب الدعوات، جہاں دعاؤں کا بیان ہے امام بخاری سے حدیث پاک پڑھ ہے، راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کچھ یہودی لوگ جو اسلام کے دشمن، اور آج بھی دنیا میں جہاں بھی کوئی بڑا فتنہ اٹھتا ہے تو کچھ فتنے کے محرک یہ ہوتے ہیں۔ جب بھی دنیا میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے، جب بھی دنیا میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے، وہ اشارے سے بتا دیتے ہیں ضرورت سے یہ مرنے کے بعد بھی وہاں سے فتنے کا کام، وہ تو بیچارہ مرنے کے بعد اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے فتنہ کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ تو ایک خیالی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے بڑا، اس کے پیچھے یہودی لوگ بہت سمجھیے، یہ اس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درجے تک بنے ہوئے، صحابہ کرام کے لیے بھی درجے تک بنے ہوئے، یہ لوگ آتے ہیں چراغ دیکھے ڈھیری دیکھے رہے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، قرآن حکیم سے بتایا ہے جب نبی سے بات کرتے تو لیکن بھی ایسے رہتی ہے، اپنی زبان ٹیڑھی کرتے السلام علیکم، اگر لاکھ نکال لیجیے تو سلامتی کی بجائے موت ہو جائے، السلام علیکم کا مطلب یہ ہوا تو تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور السلام علیکم تیری موت، بولے السلام علیکم تیری موت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ سلام کی بجائے سلام ہو، میں سمجھ پا رہے اللہ نبی نے وہ لفظ استعمال کرنا پسند نہیں کیا تو پورا لفظ نہیں استعمال، آپ نے وہ لفظ استعمال کرنا پسند نہیں کیا، فرمایا وعلیکم، مانا کیا پڑھا سکتے ہیں وعلیکم السلام،
لیکن آپ سے وہ لفظ استعمال نہیں کر پائے. لیکن بیوی کام آنے والی جو آپ سے حضرت محبت کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آ گئی میدان میں کہنے لگی السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم. ایک یقین سنائے کہ تمہاری موت ہو, تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو, تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محلن یا عائشہ, اے عائشہ ٹھہرو, ایاک والعنف, تشدد سے بچو. لوگ کہتے ہیں کہ گاندھی جی نے اہنسا کا پرچار کیا, نان وائلنس کا پرچار کیا. ذرا حدیث پاک کو دیکھیے, جو تحریک گاندھی جی لے کر چلے تھے ہمارے نبی نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. ایاک والعنف, عنف کا مطلب ہی تشدد ہوتا ہے. آپ ڈکشنری کا دیکھیں, جہاں لکھا ہوگا عنف یا عنف, آگے لکھا ہوگا وائلنس, وائلنس لکھا ہوگا. تو ایاک والعنف, تشدد سے بچو یعنی نان وائلنس اختیار کرو, اہنسا اختیار کرو, ہنسا سے بچو. تشدد کی ممانعت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ممانعت سے دور رہنے کے لیے کہا ہے. اور جانتے ہیں لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ ایاک, ایاک لفظ استعمال. جانتے ہیں عربی کا طالب علم جانتا ہے ایاک کا لفظ لفظ تحقیر ہے. لفظ تحقیر کا مطلب ہوتا ہے خوفناک چیز سے کرانا. مطلب ایک آدمی چلا جا رہا ہے, سامنے سے خوفناک سانپ آ رہا ہے, آدمی نے دیکھا نہیں, پیچھے جا کے بولتا ہے یعنی اس سے ڈرایا جاتا ہے جو خوفناک ہو اور انتہائی نقصان کے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تشدد سے بچو, بلکہ آپ نے کیا کا نبی استعمال کرواؤ, اس کے قریب بھی مت جاؤ. تشدد سے دور رہو. ابل کو ہوشیار مجھ سے کوئی بیکار فضول بات نہیں کرو, گندی بات نہیں. دشمن کے لیے تعلیم, داری کا جواب داری سے نہیں دیا. حضرت عائشہ فکر گئے, کہنے لگی آپ نے سنا نہیں ہم کیا بولے. بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر گئی, آپ نے سنا نہیں بولو کیا بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا, رضت تو آ رہی, میں نے تو لوٹا کیا سجا ہوئی تھی, میں نے سجا ہو کی ہے, میری بدعا کیا قبول ہو جائے گی. یہ بدعا بھی ہے نہیں. بتائیے, ایک تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ استعمال نہیں فرمایا جو لفظ وہ نہیں کرنا. دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ان کا کرسی بچوں کی جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی جواب کو پسند نہیں فرمایا, بلکہ انہیں رکنے کے لیے کہا اور تاکید فرمائی کہ تشدد سے دور رہو اور بحث کرانے سے دور رہو. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ریئیکشن تھا, آپ نے اس ریئیکشن کا جواب بھی دیا کہ میں نے ان کو لوٹا دیا ہے, کہ مجھے لوٹا دیا میں, ضروری نہیں کہ وہ لفظ دور سے نکالے. یہ تھا رحم کے بارے میں ایک تبصرہ قرآن کریم کی روشنی میں اور آپ کی سوال اٹھتا ہے جو بہت ہی اہم ہے. سوال کا جواب دینا ضروری ہے. سوال پہلا ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے, اس لیے کہ رحیم بھیا رحم کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں ہوتا ہے جو ہے مذہب چلو to have pity for, to have compassion for. رحم کرنا اور اللہ کے اوپر رحم کی تمام ڈگری پر یہ ثابت ہوا. اب سوال یہ کہ اللہ جب اتنا رحیم ہے تو بندوں کے اوپر عذاب کیوں نازل کرتا ہے, انہیں آلام و مسائل میں مبتلا کرتا ہے. اور اہم سوال ہے, یہ سوال حاصل کا بھی کر سکتے اور والد کیا بھی کرتے. حاصل نے کیا کہا ہے, کہتا ہے کہ کھلے نصیب دستانے اور
دل من کلے نچی تے پستان آرزو دل من مگر نصیب مروت تری چمن وزیدن مانے ہوا کا چلنا پرنٹ بلوئی ہوا کا چلنا وزیدن ہوا چلنا کہتا ہے کہ میرے آرزو کے باغ سے میرے تمناؤں کے باغ سے میرے دل میں ایک پھول بھی نہیں چنا گلے نچیر سے پستا ہے آرزو دل من آرزوؤں کی تمناؤں کے باغ سے میرے دل نے ایک پھول بھی نہیں چنا ہے مگر نصیب مروت تری تمنا وسیع مگر یہاں اس چیز کے بارے میں ایسا لگتا ہے شاید اس چمن کے اندر مروت کی ہوا ہی نہیں چلی بہت پیارا انداز شکوے کھلے نچیر کے پستان آرزو دل من مگر نصیب مروت تری تمنا وسیع آرزوؤں کے باغ سے میرے دل میں پھول بھی نہیں چنا لگتا ہے کہ اس چمن میں مروت کی ہوا ہی نہیں چلی ہے تو ظاہر کیا کہتے ہیں نقش فریادی ہے کی شوقی تحریر نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا بہت ہی عظیم شان شعر ہے اس لیے ہوتا تو مکمل اختیار ہے نقش فریادی طرح سے اتنا جتنے ہے نقش بھی ہو فریادی بھی ہو لکھے تھے اور نقش سے پیارا ہے ہستی کا وجود کا اور اس طریقے سے آپ دیکھیں شوقی استعارہ ہے ہستی کا اور ہستی کے مجھے کا اس لیے کہ محبوب کی شوقی بولتے نہیں محبوب کا استعفال وفا اور محبوب کا استعفال جفا ہم تو شوقی ہے شوقی کے اندر دو پہلے شوقی سے استعارہ ہستی وجود اور وجود کا مستقل ہونا اور تحریر سے بڑا تکلیف تو پہلا مصرع مکمل استعارہ ہے اور استعارہ کے بارے میں پروفیسر اشرف خانم بیٹھے ہوئے ہیں اور ادبا بیٹھے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب مشبہ اور مشبہ سے ہی سوئی ختم ہو جائے تو استعارہ جنم لیتا ہے نہیں سمجھ پاتا پہلا مصرع اور استعارہ ہے اور دوسرا مصرع تلوی ہے یعنی ایران میں کوئی رسم تھی کہ جب صادقائی دیا جاتا تھا تو کاغذ کے پیرہن پہن لیتا تھا پھر جاتا تلوی ہے ایک بات کہتے سے بلدی ہو پیر کر کے وہ تلوی لیکن تلوی ہی اس میں تعلیم ہے یہ سچی تو بڑی بات ہے تلوی میں اس میں تعلیم ہے اس میں تعلیم کا مطلب سمجھو کہ کسی چیز کی اصل علت بتانے کے بجائے کوئی اور علت بیان کی جائے کہتے ہیں کہ سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہوگی خاص میں کیا صورتیں ہوئی جو پتہ ہو گئی مرکزی خیال یہ ہے کہ حسن پناہ نہیں ہوتا یہ مرکزی خیال ہے کیوں ہے کہ حسن پناہ نہیں ہوتا اب ایسا یہ ہے کہ یہ جو گلو لالا زمین سے اگے ہیں یہ گلو لالا نہیں ہے بلکہ وہ حسینائیں ہیں جو زمین میں دفن کر دی گئی ہے اب کیسے حسن گلو لالا کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ گلو لالا جو اگنے کی یہ توجیہ تخیلی ہے حقیقت ہے اس طرح تعلق نہیں گویا اس نے تعلیم کی یہ شاندار مثال ہے اور اس میں وہی رونا رویا ہے اس نے جو حافظ نے اس شعر کے اندر رویا ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو پیدا کر کے مبتلا آزاد کیوں کیا آلام و مسائل کے درمیان گھیر کر کے کیوں رکھا ہے پریشانیوں کے درمیان انسان کیا ہوا تو یہ ہے مفہوم میں بہت سارے لوگوں نے سبوں پر سفید کیا کرتے ہیں لیکن اگر شعر کا مفہوم ذہن رکھنا ہے تو انگریزی شاعر کہ شعر ذہن رکھ لو ہمیشہ اس شعر کا مفہوم آپ کے ذہن رہے کہتا ہے on the creation of thy beauty hangs the mist of tears. اچھا کہتا ہے on the creation of thy beauty hangs the mist of tears. تیرے حسن کی کائنات پر آنسوؤں کا کوہر چھایا ہوا ہے. تیرے حسن کی کائنات پر آنسوؤں کا کوہر چھایا ہے. the mist of tears تیرے حسن کی کائنات پر آنسوؤں کا کوہر چھایا ہوا ہے. کائنات تو بڑی حسین ہے لیکن اس حسن کی کائنات کے اوپر آنسو شاپوں ہے. یہ مفہوم ہے. وہی رونا ہوا ہے کہ
انسان کو پیدا کرنے کے بعد تمہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ موت کیوں دیتا ہے؟ تکلیفیں کیوں دیتا ہے؟ امراض کیوں دیتا ہے؟ پریشانیاں کیوں دیتا ہے؟ حل کر لیں گے اس سوال کے جواب کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو مبتلا عذاب نہیں کرتا، یہ تصوری غلط ہے، یہ تصوری غلط ہے کہ اللہ کسی کو مبتلا عذاب کرتا ہے، یہ تصوری غلط ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، ہمیشہ رحم بھی کرتا ہے، اگر عذاب دیتا ہے تو اس کی رحمت پر صورت ہے، وہ بھی رحمت نہیں ہے۔ یہ نقطہ اگر ذہن میں آ جائے تو سوال کا جواب مل جائے گا، جو سوال غالب لکھی ہے، جو سوال حافظ نے کیا ہے، جو عام دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اتنا رحیم ہے تو کسی کو مبتلا عذاب کیوں کرتا ہے، رنج و آلام کیوں دیتا ہے، عذاب کیوں دیتا ہے؟ جواب اس کا یہی ہے کہ عذاب جو نازل ہوتا ہے، مصائب جو آتے ہیں، در حقیقت یہ رحمت ہی ہے اللہ کی، یہ ظہور رحمت بصورت ہے، بصورت رحمت ہے، ظہور رحمت بصورت رحمت دکھتا عذاب ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیے، ایک آدمی کا جسم کا ایک عضو سڑ جاتا ہے، اب اگر اس عضو کو باقی رکھا جائے تو پورے بدن کے سڑ جانے کا اندیشہ ہے، آدمی مر جائے گا۔ تو ایک رحیم ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ ہاتھ کو اس کے بدن سے سیدھا کر دیتا ہے۔ بتائیے، یہ ہاتھ کا کاٹا جانا، بتائیے یہ رحمت تو ہے، لیکن مہربان ڈاکٹر کی رحمت بصورت ہے۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا پورے جسم کو بچانے کے لیے، تو آپ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر نے غلط کیا؟ ایسے ہی اللہ کسی کو مبتلا آزار کرے تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی رحمت بصورت ہے۔ اس کو ایک مثال سے اور سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والزانیۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کوئی چور مرد چوری کرنے والی عورت ان دونوں کا ہاتھ کاٹ لیا گیا، ہاتھ کاٹ لیا گیا۔ شریعت تو رحمت کی ہے، نبی رحمت ہے، اور اللہ رحمان رحیم ہے، یہاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو چور کا ہاتھ کاٹنا یہ تو مصیبت ہے، یہ تو عذاب ہے، یہ تو رحمت ہے۔ لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جانا اس کے حق میں اگر رحمت مان لی جائے تو پورے محلے والوں کے حق میں رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر جو یہ رحمت ہوئی ہے، یہ آئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طریقے سے رحمت ہے دوسرے لوگوں کے اوپر، تاکہ لوگ اس کے ہاتھ سے ملیں۔ اللہ کی رحمت یا بھائی عذاب نہیں کرتے، عذابی چیز ہے۔ موت کیوں آتی ہے؟ اللہ موت کیوں دیتا ہے؟ تو جواب، اگر موت نہ دیتا تو ہر آدمی صبر نہ آشنا ہوتا، پھر ہو جاتا۔ ایسی بڑی اچھی بات یہ کہتا ہے موت نے کر دیا ناچار وگرنہ نہیں تھا، موت نے کر دیا ناچار وگرنہ انسان ہے وہ خود بھی کہ خدا کا بھی ناکام ہوتا نہ موت نے کر دیا ناچار وگرنہ انسان ہے وہ خود بھی کہ خدا کا بھی ناقائم ہوتا۔ اس وجہ سے موت ضروری ہے، موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیتا ہے در حقیقت اس کی رحمت ہے۔ کسی صوفی نے کہا ہے کہ الموت جسر یرسل الحبیب الی الحبیب،
موت ایک پل ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے تو محبت کو ثبوت دو نا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے جب محبت ہے تو محبوب سے ملاقات کرو نا. اب محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ موت کا پل کراؤ کرو. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. لہٰذا دعوت تو یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے اور موت سے ڈرتے. مرو تب نہ تم اپنے محبوب سے ملاقات کرو گے. ورنہ ابد تو ہے نشاتے کار کیا کیا ابد تو ہے نشاتے کار کیا کیا. نہ ہو مرنا تو جینے کا مسئلہ کیا نہ ہو مرنا جینے کا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول بھی رحیم ہے. قرآن نے بتایا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبی کی صفت رحیم بتائی گئی. پورے انبیاء کے آیت میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے اپنے نبی کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں جو اس دعوت کے پیغام کے مخاطبین اولین تھے ان کے بارے میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت رحماء بتائی جو رحیم کی جمع ہے. گویا اللہ رحیم, اس کا رسول رحیم اور اس کے مخاطبین اولین بھی رحیم. سوال یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی نہ کی, لوگوں کو مارا, صحابہ کرام لڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جگہوں پر کمانڈر ان چیف تھے, آپ نے مقابلہ کیا. تو بھلا رحیم کسی کو قتل کرتا ہے, رحیم لوگ کسی کی گردن کاٹتے ہیں تو یہ تو قرآن کے بیان کے خلاف ہوا. آپ لوگوں سے لڑے, لوگوں کو قتل کیا ہے صحابہ کرام نے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی آپ کمانڈر ان چیف تھے. کسی کو قتل کرنا یہ تو رحمت کے خلاف ہے. پھر آپ کو رحیم کی تعریف, آپ کو رحمت کی بنا ہے. سوال کا جواب دیا جانا ضروری ہے ورنہ موضوع مکمل نہیں ہوتا. جواب اس کا یہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو چرا کے ہدایت دے کر بھیجتا ہے, اور سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو کسی نبی کو چراغ ہدایت دے کر بھیجتا ہے اور وہ چراغ لے کر کے جب ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان کے ایجنٹ باطل پرست لوگ چراغ ہدایت کو بجھانے کے لیے مقابلے آ جاتے ہیں. اب چراغ ہدایت کو بچانا ہے تاکہ یہ چراغ کچھ نہ جائے, یہ چراغ کچھ جائے کائنات اندھیروں میں ڈوب جائے گی. جہاں پر ضروری ہوا کہ راستے میں آنے والے تمام لوگوں کو تباہ کر دیا جائے تاکہ پوری انسانیت رحمت کے سائے میں آ جائے, اجالوں کے سائے میں آ جائے. ورنہ یہ تو چراغ ہدایت بچانے کے لیے راہ میں روڑے اٹھانے کے لیے آ گئے. یہ جواب ہے ان کا. کوئی بھی پیغمبر جب چراغ ہدایت لے کر اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے, جیسے ہی وہ چراغ لے کر کے آگے بڑھتا ہے, شیطان کے ایجنٹ, شیطان کے چیلے چاٹے باطل پرست لوگ وہ مقابلے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں, مقابلے میں آ جاتے ہیں تاکہ اس چراغ ہدایت کو بجھا دے. مدافعت سے نبی کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے, صحابہ کرام کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے. پیشے نظر یہ رہتا ہے کہ چراغ ہدایت کچھ گیا تو پوری کائنات اندھیروں میں ڈوب جائے گی. لہٰذا کائنات کو اندھیروں سے بچانے کے لیے چراغ ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے تلوار اٹھائیے. لہٰذا یہاں بھی رحمت بصورت کے رحمت ہے, یہاں نبی کا تلوار اٹھانا ہے. آخری سوال کا جواب. بعض لوگ رحم کی بات کرتے ہیں, بعض لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا اللہ رحیم ہے, رحمان ہے, مسلمانوں کا نبی رحیم ہے, اس کے مخاطبین اولین رحماء ہیں, تو جانوروں کو کیوں ذبح کرتے ہیں؟ چلیے, جانوروں کا ذبح کرنا, گائے کا, بکرے کا, مرغے کا, جان لینا یہ تو رحم کے خلاف ہے. کسی بکرے کو ذبح کرنا, گائے کو ذبح کرنا, بیل کو ذبح کرنا, کسی جاندار کی جان لینا
اور اسے خاک و خون میں تڑپانا، یہ تو رحم کے خلاف ہے۔ آدمی یہی سوچے گا اور غیر مسلم حضرات ایک بات پیش کریں تو جو لوگ رحم کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اپنی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان جانوروں کے حلقوم کے اوپر جو چھری پھیرتا ہے اس کا یہ ذبح کرنا، اس کا یہ تیل رحم کے منافی ہے، لہذا مسلمانوں کا اللہ رحیم نہیں، مسلمانوں کا رسول رحیم نہیں، اور مسلمانوں وہ مسلمان اس پیغام کے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں، مسلمان کو رہی مطلب بکروں کو کیوں کاٹے اصطلاح کیا ہے؟ انسان جاندار ہے اور یہ جانور بھی جاندار ہے۔ ایک جاندار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے جاندار کی جان لے، یہ اصطلاح ہے۔ انسان بھی جاندار، اور سنیے، انسان بھی جاندار اور حیوان بھی جاندار۔ کسی جاندار کو کسی جاندار کی جان لینے کا کوئی حق نہیں۔ اگر ایسا کرتا ہے تو رحم اور انصاف کے ساتھ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تمہارے فکر کے اندر غلطی یہ ہے، ہماری فکر میں غلطی ہے کہ تم نے انسانوں کو اور جانوروں کو ایک سطح پر لا رکھا ہے۔ اور کیا جواب ہے؟ یہ جواب اگر سمجھ میں آ جائے تو پورا مضمون سمجھ میں آ جائے۔ فکر کی غلطی یہ ہے، تمہارے سوچ کی غلطی ہے کہ تم نے انسان کو اور حیوان کو دونوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ بتائیے، جو مقام انسان کا ہے وہی مقام حیوان کا ہے؟ تم نے دونوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ غلطی یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق کا مقصود انسان کی بقیہ اور چیزوں کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مقصود کے استعمال کے لیے انسان کی حیثیت اس کائنات میں مقصود اصلی ہونے کی بنا پر مستعمل کی ہے، اور پوری کائنات مستعمل ہے۔ یہ میں نے کہا دو آئے پہلی پورے بقرہ کی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اے انسان تو اس کائنات کا مقصود اصلی ہے، تیرے لیے ہم نے وہ تمام چیزیں پیدا کی تو زمین میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ تیرے لیے پیدا کی گئی۔ یہ سورج تیرے لیے نکلتا ہے، یہ سورج تیرے لیے ڈوبتا ہے، یہ چاند تیرے لیے نکلتا ہے، یہ چاندنی تیرے لیے دکھاتی ہے، یہ آسمانوں کا یہ تیرے لیے ہے، یہ ہواؤں میں چلنا تیرے لیے ہے، کائنات کی ہر شے تیرے لیے ہے۔ تیری حیثیت مقصود اصلی کی ہے اور تیری حیثیت مستعمل کی ہے، بقیہ کائنات کی ہر شے مستعمل ہے، تو ان کو استعمال کر، یہ سب تیرے لیے بنائی گئی ہے، اور تو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ جواب دیا گیا سورۃ الذاریات میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو کائنات کا مقصود اصلی اس میں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور کائنات کی ہر شے کو تیرے استعمال کے لیے بنایا ہے۔ جانور تیرے استعمال کے لیے استعمال کرتے تیرے لیے کرتے۔ دوسری آیت جو سورہ جاثیہ کی آیت سورہ بقرہ کی ہے، سورہ جاثیہ کی آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تیرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اے حضرت انسان، کائنات میں انسان مقصود ہے، بقیہ ساری چیزیں اس کے استعمال کی۔ دلیل اس کی دلیل بڑی ہے، کتنی دلیل ذرا بتائیے۔ ہوا نہ ہو انسان کیا کر سکتا ہے؟ اگر ہوا نہ رہے تو انسان کا بگڑ جائے گا،
اور انسان نہ رہے تو ہوا کا بگڑے گا، کچھ بگڑ سکتا، آگ نہ رہے تو انسان کا بگڑ جائے گا، لیکن انسان نہ رہے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ درخت نہ رہے انسان کا بگڑ جائے گا، لیکن انسان نہ رہے درخت کا کیا بگڑ جائے گا؟ سمندر نہ رہے انسان کا بگڑ جائے گا، لیکن انسان نہ رہے سمندر کو کیا بگڑ جائے گا؟ سورج کیا ہے انسان کا بگڑ جائے گا، انسان نہ رہے سورج کا کیا بگڑ جائے گا؟ چاند نہ رہے انسانوں کا بگڑ جائے، لیکن انسان نہ رہے چاند کا کیا بگڑ جائے گا؟ یہ فطری اور پوزیٹو دلائی بتا رہے ہیں کہ انسان مقصود اپنی اور کائنات کی ہر شرط یہ چلاتی ہے، یہی تو ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کو بگڑ گئے زندہ ہی نہیں رہ سکتا، لیکن کائنات کی ہر شرط بگڑ رہے، لیکن یہ کائنات کی کسی جگہ نہیں رہ سکتا، اس کا مطلب یہ کہ کائنات کی ہر شرط اس کے استعمال کی ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں حیوان اور انسان کو ایک سطح پر لانا کھڑا کر دیتے ہیں، فکر کی غلطی یہی ہے۔ تو ہم شناخت نہیں دل برا سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے میرے محسوس غلطی سے یہی ہے نا، تو ہم شناخت نہیں دل برا پتا ہی یہ ہے فکر کی غلطی۔ مستقبل اور مستقبل دونوں کو تم نے ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا، یہ کا فاولہ تو نہیں کرتے۔ اچھا اب جب استعمال کی چیز ٹھہری کائنات کی ہر شے جس میں یہ جانور بھی ڈالتا ہے کیا اچھا کہتے ہیں تڑپتا ہے، جب گردن کاٹ دی جائے تو بکرا جب تڑپتا ہے یا جانور جب تڑپتا ہے تو بڑا رہ پاتا ہے، مسلمانوں کو اس کے تڑپنے پر رہ نہیں آتا کہ وہ کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، اچھا اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ کسی بایولوجی کے بارے میں سے پوچھو وہ بتائے گا کہ وہ تڑپ رہا ہے تکلیف کی وجہ سے نہیں، کتنی چاہیے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، کس طور سے نکلا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، گردن کرنے کو تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ دماغ جو پورے بدن کا حاکم ہے جب گردن کٹ جاتی ہے اور خون دماغ تک نہیں پہنچتا تو دماغ حکم دیتا ہے آقا کو کہ جلدی سے خون پہنچاؤ مجھ تک، لیکن اب نسیں تو کٹ گئی ہیں کے آدھا زور لگا کر کے پورے جسم کے آدھا تن جاتے ہیں اور خون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں دماغ پر، تب ہم اسی کو جانور کا تڑپنا کہتے ہیں۔ وہ تڑپنا تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حکم کی تعلیم میں دماغ سے حکم تعلیم ہے، اس لیے کہا اس تکلیف ہوتی ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں۔ انسان اور جانوروں میں فرق ہے، دونوں کو ایک سطح پر نہیں رکھا جائے۔ اچھا اس پر ایک فطری طریقے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات فطرت میں نیچر میں ایسا ہے کہ ایک چیز زندگی دوسرے کو مناسب ہے، ایک چیز زندگی دوسرے کو مناسب ہے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، سوچے تو سننا رہے، شیر ہرن کو پکڑ کر کھا جاتا ہے، کھا جاتا ہے، بلی چوہے کو پکڑ کر کھا سکتی ہے، کتا بلی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کتے سے نفرت نہیں کرتے جو گوشت کھاتا ہے، اسے کام نہیں ہے پھر تو مسلمان گوشت کھاتا کہ ٹھنڈا کیسے سوچے، کیسے خراب سوچے۔ کتا گوشت کھائے تو کہو بلی ہوں، بلی گوشت کھائے تو کسی ہوں، گلے سے لگائے ہوں، اور جب انسان کو مسلمان گندا گوشت کھاتا ہے۔ شیر گوشت کھائے تو اسے زو میں دیکھنے کے لیے کہ کوئی نفرت نہیں کرتا، کیا معاملہ ہے؟ تو فطری طریقے ہے کہ ایک کی زندگی دوسرے کے اوپر منحصر ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا کر اپنی زندگی بچاتی ہے، ایک کو بلی پکڑتی ہے، شیر ہرن کو پکڑ لیتا ہے اور اس طریقے سے بلی کو پسند کر دیتا ہے۔ کائنات مجھے کشمکش جاری ہے، آدمی اس کے اوپر حیرت کی نگاہ کیوں نہیں ڈالتا، اس پر اعتراض کیوں نہیں ڈالتا؟ اسی طریقے سے یا فطری طریقے سے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی طرح فرمائی ہے کہ اس کے منہ میں دو طریقے کے بات ہیں، ایک ہاتھ کھانے کے ایک کھانے کے۔
فطرت خود بتا رہی ہے کہ انسان گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے. کیوں؟ فطرت کی اس چیز کو تو مانتے ہو, فطرت کی اس چیز کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ مسلمان اگر رحیم ہے تو جانوروں کو کیوں کاٹتے ہیں؟ دلیل کیا ہے کہ انسان بھی جاندار اور حیوان بھی جاندار, لہٰذا ایک جاندار کو دوسرے جاندار کو مارنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو انسان کی انسانی حیثیت کو نہیں سمجھتے کہ کائنات کا مقصود اصلی انسان ہے, بقیہ تمام چیزیں اس کے استعمال کے لیے انسان مستقل ہے اور کائنات کی حرکت استعمال ہے, جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور آپ سے بھی ثابت ہے. فکری دلائل بھی موجود ہے, کائنات کی شرائط بھی موجود ہے, ہر طریقے کے دلائل, نقلی دلائل, عقلی دلائل, فکری دلائل, کائناتی دلائل کیے بے رحمی نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے جو موضوع اٹھایا تھا اسلام میں رحم کا تصور, ہم نے بڑی حد تک موضوع کا گفتگو کر لی. ہو سکتا ہے کہ باتیں سمجھ میں نہ آئی, اس لیے کہ میں دیکھتی چلی لاجک اور فلاسفی کا طالب علم منطق کا پڑھتا تھا, اور میرا کئی لوگ بھی کہوں کہ میرا انداز بیان بالکل اینالٹک ہوتا ہے, تجزیاتی اور تحلیلی ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کتابوں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں. لیکن قرآن میں بھی بات کافی ایسی ہے جسے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. قرآن حکیم نے کہا وما یعقلها الا العالمون, اس حقیقت کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں. بتائیں میری باتیں ایسی ہیں جو بہت گہری فکر اور دقیق نظر سے متفق. دعا کے ساتھ بات مکمل کرنا چاہوں گا کہ اللہ ہمارے دلوں میں جذبہ رحم پیدا فرمائے. ہم ایک مسلمان کے تئیں اپنے دلوں میں جذبہ رحم رکھیں. ایک غیر مسلم, ایک ہندو, ایک عیسائی, کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے تئیں اپنے دل میں جذبہ رحم رکھیں, اپنے دلوں میں تصور رحم رکھیں. اور اس طرح میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اپنے احباب کی طرف سے اور اپنی طرف سے کہ ہمارا دیش ہندوستان, بھارت, اس میں رنگ رنگ تہذیبیں موجود ہیں, مختلف ریلیجنس کے ماننے والے لوگ موجود ہیں. تمام لوگ ایک دوسرے کے تئیں یہ جذبہ دل میں بسا ہے. سارے اختلافات ختم ہو جائیں, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں, سارے انتشار ختم ہو جائیں, سارے مفاسد ختم ہو جائیں. ہم سب تمام مذہب کے ماننے والے اس دیش میں بھارت میں بھائی بن کر کے رہیں. کس طریقے سے وی کین میک آور انڈیا گریٹر. اللہ نے نیک مطلب فرمائے. آپ بتانا میں آپ تمام لوگوں کا زیادہ تقریر میں مزہ لگتا ہے. Thank you.